اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم دیکھیں گے الرب، اس کے معنی میں 3 چیزیں آتی ہیں، خالق، مالک اور مدبر، یعنی کہ رب وہی ہوگا جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو اور مدبر بھی ہو۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر میں اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، خبردار اسی کی ہے تخلیق اور حکم، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب جو ہیں اس کی ربوبیت کے اندر شامل ہیں، کوئی بھی اس کی ربوبیت سے باہر نکل ہی نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات میں، اپنے کاموں میں، اپنی صفات میں ہر طرح سے کامل رب ہے، پھر چاہے کوئی مخلوق عالم علوی میں ہو یا عالم سفلی میں، یعنی اوپر کی دنیا میں ہو یا نیچے کی دنیا میں، ہر چیز کا مالک جو ہے نا، ہر چیز کا رب ایک موجود ہے جو اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے اور اس کی تدبیر بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سب سے اہم مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے اور وہ اپنی چوائس سے اللہ تعالیٰ کو چوز کرتا ہے۔ انسان جب اپنی پیدائش سے غور و فکر کرے نا کہ وہ کیسے پیدا ہوا اور کیسے اس کی زندگی چلی اور پھر کیسے وہ مرنے کے بعد اس کی اگلی زندگی ہوگی، تو پھر اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے، ہر وقت تدبیر کر رہا ہے اس کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نطفے کو پیدا کیا، پھر اس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے علق بنایا، علق سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا، پھر جب وہ ایک جسم بن گیا تو اس کے اندر روح ڈال دی، یعنی کہ روح اور جسم دونوں ملا کر ایک مخلوق بنا دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے اس طرح سے کہ پھر اس کو بعد میں ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ کس جینڈر کا ہوگا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما کرتا ہے نا ماں کے پیٹ کے اندر۔ پھر جب انسان پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسلسل اس کے اوپر نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نگہبانی کے ساتھ اس کو ہر وہ چیز پہنچاتا ہے جو کچھ اس نے اس کے لیے مقدر کر رکھی ہوتی ہے، پھر چاہے کوئی مادی نعمتوں میں سے ہو یا روحانی نعمتوں میں سے۔ ہم نے دیکھا نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے پیدا کیا، ایک جسم اور ایک روح، ان دونوں کی کمبینیشن سے پیدا کیا اور ان دونوں کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے خوراک بھی رکھی ہے۔ جسم کی خوراک جو ہے وہ مادی نعمتوں کے ساتھ ہے اور روح کی خوراک جو ہے وہ روحانی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے نا مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اس کے جسم کی، اس کی روح کی، دونوں کی غذائیں نہ ملیں۔ ہم تو صرف فوکس کرتے ہیں نا جسم کی غذاؤں کے اوپر، جسم کی نعمتوں کے اوپر، ہم روح کی نعمتوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پیدا کیا، اس کی غذا بھی پیدا کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں یا اس کی پہچان کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان دیتے ہیں۔ یہ بات اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا اور نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی مکمل قدرت، اپنے مکمل گھیرے، مکمل قبضے اور غلبے کے ساتھ انسان کا رب ہے۔ اتنی پاور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو رشتہ بنایا نا وہ رحمت کا رشتہ رکھا ہے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی کہ خالق، مالک اور مدبر ہے تمام مخلوقات کا۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ رحمت کے ساتھ بندے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ انسان جب صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے نا کہ اس کا ایک خالق ہے جس نے اس کو بھی پیدا کیا، اس کی ضروریات زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، پھر ان سب کا مالک بھی ہے، یعنی انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جب سمجھ آتا ہے نا کہ میری ہر وقت تدبیر کرتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر، اس کے افعال کے اوپر، پھر وہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کے بارے میں، جو اس کی وعیدیں ہیں ان کے بارے میں، اس کے
احسانات، اس کی نعمتوں پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے احکام اور شریعت کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس سب کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے کہا ہے، اور پھر اس کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی انسان جو ہے حقیقی معنوں میں خوش قسمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ اگر ہم اس کے اپوزٹ دیکھیں کہ وہ انسان کتنا بدبخت ہے جو اللہ کو اپنا مدبر، خالق اور مالک مانتا ہی نہیں ہے، جو اس بات پہ غور و فکر ہی نہیں کرتا کہ ایک ذات ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، میرا مالک بھی ہے، اور وہی میری تدبیر کر رہا ہے، بجائے کہ وہ لوگوں کو سوچے کہ یہ میرے لیے کچھ کر دیں، یہ کچھ کر دیں۔ although اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے، یہ زندگی جو ہے، یہ اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، لیکن مین ہم نے پکارنا کس کو ہے؟ اپنے رب کو۔ جو انسان اپنے رب کو نہیں پکارتا، اس کو اپنا مدبر نہیں سمجھتا، تو وہ یقیناً بدبخت ہے، اور وہ بیسیکلی مشرکین بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنی صحیح پہچان دے دے۔ اگر ہم اپنی صحیح معنوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اور اس کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام کی دعائیں اتنی اہم ہیں، اس میں یہ اسم اعظم موجود ہے۔ حضرت آدم کی دعا ہو، حضرت نوح کی دعا ہو، حضرت اسماعیل کی ہو، سب کی دعاؤں میں ربنا یا ربی، یہ دونوں لفظ جو ہے نا موجود ہیں۔ حضرت آدم کی دعا دیکھیں تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہ اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یعنی ہم دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام صالحین لوگ تھے، ان سب کو اپنے رب کی پہچان تھی، پتہ تھا کہ ہمارا ایک رب ہے، اسی لیے اس کو اس نام کے ساتھ پکارتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔